فوراً کہا الا مئتن، فوراً کہا، کیونکہ بیان تغییر ہے نا، متصلاً ضروری ہے، الا مئتن، فوراً کہا الا مئتن، تو اب کتنے ہو گئے؟ 900 ہو گئے۔ یہ احناف کہتے ہیں یہ جو استثناء ہے یہ مستثنیٰ ہونے کے بعد مستثنیٰ کے بقدر کلام کو تکلم سے روک لیتا ہے حکم سمیت، گویا کہ اس کا تکلم ہی نہیں ہوا، یعنی استثناء ہو جانے کے بعد جو مقدار بچ جائے گویا کہ اس نے شروع ہی سے یہ کہا لفلان علیہ 900، اس کے میرے ذمے 900 درہم ہے۔ استثناء ہونے کے بعد 900 باقی رچ گئے۔ تو ہمارے نزدیک بھی نتیجے پر دونوں متفق ہے، احناف بھی کہتے ہیں کہ ان کے ذمے 900 لازم ہے، شوافی حضرات بھی کہتے ہیں کہ ان کے ذمے 900 ہی لازم ہے، معال میں اور انجام اور نتیجے پر دونوں متفق ہیں، لیکن طریقہ کار کیفیت میں اختلاف ہے۔ یہ استثناء عمل کیسے کرتی ہے اس کی کیفیت میں اختلاف ہوا۔ ہمارے نزدیک استثناء یہ مستثنیٰ ہو جانے کے بعد جو باقی بچتا ہے اس کا نام ہے استثناء، جبکہ شوافی حضرات کے نزدیک استثناء یہ عمل کرتا ہے بطریق معارضہ عمل کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک گویا کہ اس آدمی نے اس 100 کا تکلم ہی نہیں کیا، کیونکہ 100 میں نزاع آ گیا نا، صدر کلام جو مستثنیٰ من ہوئے وہ 100 کو بھی واجب کر رہی ہے، ثابت کر رہی ہے، اور جو مستثنیٰ ہے آخر کلام وہ اس 100 کی نفی کر رہی ہے، تو 100 میں تعارض آ گیا، صدر کلام لازم کر رہی ہے، واجب کر رہی ہے، اور آخر کلام مستثنیٰ اس کی نفی کر رہی ہے۔ اذا تعارض تساقط، 100 میں تعارض آ گیا، 100 ساقط ہو جائیں گے، تو کتنے لازم ہوں گے؟ 900 لازم ہوں گے۔ تو ہمارے نزدیک گویا کہ اس نے 100 کا تکلم ہی نہیں کیا، تو وہ کہتے ہیں تکلم تو ہوا ہے، پھر 900 کیسے ہو گئے؟ ہم کہتے ہیں کلام 1000 کو لازم کرنے کے لیے اس نے مختصر کلام کو چھوڑ کر طویل کلام سے اس نے عبارت کو لے آئے۔ 900 واجب کرنا چاہ رہا تھا لیکن کہا لفلان علیہ 1000 درہم الا 100، اور متکلم کی مرضی ہے مختصر عبارت کو، مختصر مفہوم کو طویل عبارت سے پیش کرے، اور یا اس کو مختصر کلام سے اس کو پیش کرے، مختصر کلام سے اس کو ادا کرے، متکلم کی مرضی ہے۔ 900 ہی واجب کر رہا تھا لیکن عبارت طویلہ کے ساتھ کیا، وہی 900 لازم کرنے تھے، تو چاہے وہ یہ کہے لفلان علیہ 900، اور یا یہ کہے لفلان علیہ 1000 درہم الا 100، اس کی مرضی ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک استثناء ہو جانے کے بعد گویا کہ اس نے اس 100 کا تکلم ہی نہیں کیا، جو تب اس کا تکلم ہی نہیں ہوا تو اس کا حکم بھی ثابت نہ ہوگا۔ ایسے ہی جیسے کہ شرط میں ہے، کسی نے بیوی سے کہا، شوہر نے، ان دخلت الدار فانت طالق، جب تک شرط نہ ہو گویا کہ جزا کا تکلم ہی نہیں ہوا، انت طالق کا تکلم نہیں ہوا۔ ہاں جو ہی دخول دار پائی جائے گی گویا کہ اس وقت شوہر نے کہا انت طالق، تو جب تک جزا شرط نہ ہو گویا کہ جزا کا تکلم ہی نہیں ہوا، جب تکلم نہیں ہوا تو حکم بھی نہیں ہوگا۔ بالکل ایسا ہی یہاں پر ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو استثناء ہے یہ حکم کو روکتا نہیں ہے، تکلم کو نہیں روکتا، جب تکلم کو نہیں روکتا تو حکم کو بھی نہیں روکتا، لہذا ان کے نزدیک 100 ثابت ہو گئے، 100 کے تکلم کو نہیں روکا، اس لیے 100 کا تکلم ہو گیا تو 100 بھی ثابت ہو گئے، لیکن پھر اس 100 کی نفی کر دی معارضے کے طریقے سے، یہ 100 پھر منفی ہو جائیں گے، 900 ہی لازم ہوں گے، لیکن بطریق معارضہ ہوگا۔ اول کلام میں اس کو ثابت کیا گیا، لہذا ان پر 100 بھی 900 کے ساتھ 100 بھی ثابت ہو گئے، واجب ہو گئے، پھر بعد میں 100 کا وہ نفی کر دی، استثناء کیا، لہذا اب 100 کی نفی ہو گئی کہ یہ 100 میرے ذمہ نہیں ہے۔ لفلان علیہ 1000 درہم الا 100 فانها لیست علیہ، سوائے 100 کی جو میرے ذمہ نہیں ہے۔ تو صدر کلام سے تقاضا یہ ہے کہ 100 ہو 900 کے ساتھ، اور مستثنیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ 100 نہ ہو، ان میں سے تعارض آ گیا، وَإِذَا تَعَارَضَ تَسَاقَطَ، اس لیے شارح کہتے ہیں یہ تساقط والا عمل ہو جائے گا اور یہ 100 لازم نہیں ہوں گے، ان پر 100 لازم
نہیں ہوں گے۔ شارح کہتے ہیں اختلاف کا ثمرہ اس صورت میں ظاہر ہو جائے گا کہ جب خلاف جنس کا استثناء ہو، لفلان علی 1000 درہم الا ثوبا، وہاں درہم ہے مستثنیٰ منہ اور مستثنیٰ ہے ثوب، ہمارے نزدیک یہ استثناء صحیح نہیں، یہ استثناء درست نہیں ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک استثناء درست کیوں نہیں ہے؟ اس سے کہ خلاف جنس کا استثناء ہو گیا۔ جاءنی القوم الا حمارا، تو حمار قوم میں داخل ہے؟ حذیفہ نہیں ہے، یہ قوم میں داخل نہیں، اس لیے کہ خلاف جنس ہے، اس لیے اس کو استثناء کہنا مجازن ہے، حقیقتاً یہ استثناء نہیں ہے، اس لیے کہ جو استثناء منقطع ہوتا ہے وہ حقیقتاً استثناء نہیں ہو رہا، آگے آ جائے گا، اس لیے یہ حقیقتاً استثناء نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ استثناء صحیح ہے، اس لیے کہ ان کے نزدیک جو استثناء ہوتی ہے یہ دلیل معارض کی طرح عمل کرتا ہے، دلیل معارض کی طرح ہوتا ہے، اور دلیل معارض پر بقدر امکان جہاں تک ہو سکے دلیل معارض پر عمل کیا جاتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک بھی یہ استثناء صحیح ہے اور اس پر عمل ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ لفلان علی 1000 درہم 1000 درہم لازم ہو جائیں گے، الا ثوبا سوائے کپڑے کے، تو کپڑے کی قیمت نکالی جائے گی، جتنے کپڑے کی قیمت ہوگی اس قیمت کا استثناء کیا جائے گا 1000 سے، کیونکہ استثناء یہ دلیل معارض کی طرح ہوتا ہے، اس لیے بقدر امکان جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کیا جائے گا۔ لیکن شارح کہتے ہیں اس استثناء کے امام شافعی رحمہ اللہ کو بھی اس پر عمل کرنا، اس پر بھی اعتراض ہے، یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی جو استثناء منقطع ہو وہاں پر بھی استثناء وہاں دلیل معارض کی طرح نہیں ہوتا، وہاں دلیل معارض کی طرح نہیں ہوتا، اس لیے کہ استثناء جو ہوتی ہے وہ دلیل معارض کی طرح ہے ان کے نزدیک، لیکن ہر استثناء نہیں، اس لیے کہ تعارض کے لیے تو اور بھی شرائط ضروری ہے نا، در تناقض 8 وحدت شرط دا، 8 شرائط کا ہونا ضروری ہے، اور ان 8 شرائط میں سے ایک شرط اتحاد محل بھی ہے کہ محل دونوں کا ایک ہو، اور یہاں جو مستثنیٰ منہ ہو وہ درہم ہے اور جو مستثنیٰ ہے وہ ثوب ہے، تو دونوں کا محل ایک نہ ہوا، تعارض کیسے ہوگا؟ اس لیے جو استثناء تعارض کی طرح ہوتی ہے دلیل معارض کی طرح، تو وہ وہاں اس کے لیے بھی تعارض کی طرح اتحاد محل کا ہونا شرط ہے، جبکہ یہاں اتحاد محل نہیں، اس لیے ان کے نزدیک بھی یہاں تعارض کو قرار دینا اور کپڑے کی قیمت کا استثناء کرنا یہ ان کے نزدیک بھی محل اعتراض ہے، اس پر اعتراض ہے، یہ بھی ضعف سے خالی نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ استثناء بطریق معارضہ عمل کرتے ہیں، ان کے 2 دلیلیں ہیں، ان کی صرف اور صرف 2 دلیلیں ہیں بطریق معارضہ عمل کرنے کی۔ ایک دلیل ان کی یہ ہے کہ اہل لغت کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو استثناء ہوتی ہے یہ نفی سے اثبات اور اثبات سے نفی ہوتی ہے، جہاں استثناء آ جائے یہ نفی سے اثبات اور اثبات سے نفی ہوتی ہے۔ جاءنی القوم الا زیدن، قوم آئی زید نہیں آیا، دیکھو قوم کے لیے آنا کلام مثبت ہے، تو مثبت سے جب استثناء ہوگا تو نفی ہوگی۔ ما جاءنی القوم الا زیدن، قوم نہیں آئی مگر زید آیا، تو کلام نفی سے جب استثناء ہوگا تو اثبات ہوگا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں استثناء اس پر اہل لغت کا اجماع ہے کہ یہ نفی سے اثبات اور اثبات سے نفی ہوتی ہے، اور ان میں تعارض ہے۔ لفلان علی 1000 درہم، تو 100 کا اثبات ہوا، الا 100 سوائے 100 کے، اب 100 کی نفی ہو گئی تو 100 میں تعارض آ گیا، 100 میں کیا آ گیا؟ تعارض آ گیا۔ اس لیے جس میں تعارض آ جائے وہ مخصوص ہو جائے گا، اس کو پھر اقرار والا حکم شامل نہیں ہوگا۔ یہ پہلی دلیل ہے ان کی جو اہل لغت کے اجماع سے انہوں نے استدلال کیا۔ دوسری دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ موحد کا جو قول ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ یہاں پر بھی نفی ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، تو تمام معبودوں کی نفی ہو گئی، لا الہ موجود، کوئی الہ موجود نہیں ہے، سب کی نفی ہو گئی، الا اللہ سوائے اللہ برحق کے، تو معبود برحق کا اثبات ہو گیا، اللہ کا اثبات ہو گیا،
تو پہلے نفی اور پھر اس بات. تو اگر ہم شوافی حضرات کہتے ہیں کہ ہم آپ حنفیوں کی بات مان لیں اور استثناء ہو جانے کے بعد جو کلام باقی بچ جائے اس کا نام استثناء ہے، تو پھر یہاں کیا بچے گا؟ کوئی معبود نہیں، سب معبودوں کی نفی کر لی سوائے اللہ کے. تو اللہ کا استثناء ہو گیا. استثناء ہو جانے کے بعد جو کلام باقی بچ جائے اس کا نام ہے استثناء. تو اللہ کے ذات کا تو نفی ہو گئی، اللہ کے ذات کو تو نکال دیا، اس کے تو استثناء ہو گیا. آپ کے ہاں گویا کہ مستثنیٰ کا تکلم ہی نہیں ہوا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے اس بات کا تکلم ہی نہیں ہوا. تو پیچھے کیا رہ گئی؟ نفی رہ گئی، اس بات رہ گیا. جی پیچھے نفی ہی رہ گئی. وہ پیچھے کیا رہ گئی؟ لا الہ موجود، کوئی الہ موجود نہیں ہے الا اللہ. آپ کہتے ہو مستثنیٰ کا تو گویا تکلم ہی نہیں ہوا. استثناء ہونے کے بعد جو باقی بچ جائے تو باقی تو نفی ہی نفی رہ گئی. باقی کیا رہ گئی؟ نفی ہی نفی رہ گئی. لہذا آپ لوگوں کے نزدیک یہ کلمہ توحید مفید توحید نہیں، کیونکہ کلمہ توحید مفید توحید تب بنے گا جب اس میں نفی بھی ہو اور اس بات بھی ہو. دوسرے معبودوں کی نفی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ذات کا اس بات ہوگا تو مفید توحید ہوگا، مگر نہ مفید توحید، کیونکہ یہاں نفی تو ہو رہی ہے لیکن اس بات غیر اللہ کے الہ ہونے کی نفی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کا اس بات نہیں ہوا. اور کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے حالانکہ کلمہ توحید کے مقصود یہ معبودان دوسرے معبودوں کے الہ ہونے کی نفی ہے اور معبود برحق کے الہ ہونے کا اس بات ہے، جبکہ وہ یہاں آپ کے مذہب پر نہیں ہو رہا اور ہمارے مذہب میں ہو جائے گا. شافعی حضرات فرماتے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ لا الہ موجود، کوئی الہ موجود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، فإنہ موجود، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ موجود ہے. تو یہاں نفی بھی ہو گئی اور اس بات بھی ہو گیا. اسی کا نام کلمہ توحید ہے، اسی کا نام کلمہ توحید ہے. جبکہ آپ حنفیوں کی بات اگر لے لیں گے تو پھر اس صورت میں یہ مفید توحید نہیں ہوگا. اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اصول شاشی کی شرح میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن وہاں لکھا ہوا ہے پھر اس بات ہی اس بات ہوگا. اس بات ہوگا، نفی ہی نفی ہوگی. حنفیوں کا قول اگر لے لیا جائے کہ گویا کہ مستثنیٰ کا تکلم ہی نہیں ہوا، تو جب مستثنیٰ کا تکلم نہیں ہوا تو پیچھے کیا ہوگی؟ نفی ہے نا. لیکن شاشی والوں کے شرح میں لکھا ہے اس بات ہی اس بات ہے. وہ جو کون سی شرح ہے؟ شیخ کی، شیخ ہاں صفوۃ الحواشی. وہ شیخ کو بتا بھی دیا کہ یہاں یہ غلطی ہے. وہ کہہ رہے تھے ٹھیک کریں گے لیکن نہیں ہوئی. دو جگہ تھی کمزوری تھی، ایک جگہ تو انہوں نے ٹھیک کر لی لیکن دوسری جگہ رہ گئی. انہوں نے لکھا ہے نفی ہی نفی ہوگی اور انہوں نے وہاں لکھا ہے اس بات ہی اس بات ہوگا. حالانکہ اس بات کہاں ہے؟ نفی ہی نفی ہے. جی عبدالغفار صاحب نا جی نہیں، اس وقت تو میں حسان کا مسئلہ نہیں تھا، وہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے. دیکھو بھائی واختلف فی خصوص العموم، عموم کی تخصیص میں اختلاف کیا گیا. فعندنا، ہمارے نزدیک، لا یقع متراخیا، یہ تاخیر سے واقع نہ ہوگی. وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، یجوز ذالک، یہ جائز ہے. شارح کہتے ہیں ھذا الاختلاف فی تخصیص، یہ اختلاف اس تخصیص میں ہے یکون ابتداء، جو ابتداء ہو. واما اذا خص العام مرۃ بالموصول، رہی وہ صورت کہ جب عام میں ایک مرتبہ تخصیص کی جائے کلام موصول کے ساتھ، فإنہ یجوز، پھر جائز ہے ان یخص مرۃ ثانیہ، کہ دوسری مرتبہ میں اس کی تخصیص کی جائے بالمتراخی، تاخیر کے ساتھ ہو، اتفاقاً بالاتفاق. شارح کہتے ہیں یہ اختلاف وہ مبنی، یہ اختلاف مبنی ہے علی اس بات پر ان تخصیص العام عندنا بیان تغییر، ہمارے نزدیک عام کی تخصیص یہ بیان تغییر ہے. فلا جرم، اس لیے یقیناً یتقید بشرط الوصل، یہ وصل کے شرط کے ساتھ مقید ہوگی.
وعندہ بیان و تقریر، اور ان کے نزدیک یہ بیان تقریر ہے، فیصح موصولاً و مفصولاً، اس لیے یہ موصولاً و مفصولاً دونوں طرح صحیح ہے۔ شارح کہتے ہیں وہذا معنی ما قال، یہی معنی اس بات کا جو مصنف نے فرمایا، وہذا بناء، اور یہ اختلاف مبنی ہے، یہ اختلاف قائم ہے، اس کا دار و مدار ہے علی اس بات پر ان العموم مثل الخصوص عندنا، یہ عموم بھی ہمارے نزدیک خصوص کی طرح ہے، فی ایجاب الحکم قطعاً، قطعی طور پر حکم ثابت کرنے میں یا واجب کرنے میں، وبعد الخصوص لا يبقى القطع، اور تخصیص کے بعد قطعیت باقی نہیں رہتی، فکان تغییراً، اس لیے یہ بیان تغییر ہوگا، اے کان تخصیص و بیان تغییر، اس لیے تخصیص بیان تغییر ہوگی، من القطع الى الاحتمال، قطعیت سے احتمال کی طرف، ظنیت کی طرف، فیتقید بشرط الوصل، اس لیے یہ وصل کی شرط کے ساتھ مقید ہوگی، وعندہ، اور ان کے نزدیک، لیس بتغییر، یہ بیان تغییر نہیں، بل ہوا تقریر للظنیت، بلکہ یہ تقریر ہے اس ظنیت کے لیے، التی کانت لہو قبل التخصیص، کہ جو اس کے لیے تخصیص سے پہلے تھی، اس کے لیے تقریر ہے، فیصح موصولا و مفصولا، اس لیے موصولا و مفصولا صحیح ہے، ولما تقرر عندنا، جب ہمارے نزدیک یہ بات ثابت ہو گئی، ان تخصیص العام لا یصح متراخیا، تاخیر سے عام کی تخصیص صحیح نہیں، ورد علینا ثلاثۃ اسئلۃ، تو ہم پر 3 سوال وارد ہو گئے۔ الاول، پہلا سوال یہ، ان اللہ تعالی امر اولا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا بنی اسرائیل کو، ببقرۃ عامۃ، ایک عام گائے کا حکم دیا، حین طلبوا، جس وقت انہوں نے مطالبہ کیا، ان یعلموا قاتل اخیہم، کہ اپنے بھائی کے قاتل کو جان لے، فقال، تو اللہ نے فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، ثم لما حاولوا، پھر جب انہوں نے کوشش کی، ان یعلموا انہا بأی کمیت و کیفیت و لون، کہ وہ گائے کس کمیت میں ہے، کس کیفیت میں ہوگی اور کیا رنگ ہوگا اس کا، بینہ اللہ تعالی بالتفصیل، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، علی ما نطق بہ التنزیل، جیسے کہ تنزیل اس پر گویا ہوا، جیسے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا، جیسے کہ قرآن مجید نے اس کا تکلم کیا۔ فقد خص العام ہا ہونا، معترض کہتے ہیں یہاں پر عام کو خاص کیا گیا، وہو البقرہ، اور وہ عام بقرہ ہے، متراخیاً تاخیر کے ساتھ اس کو خاص کیا گیا، فاشار الی جوابہ بقولہ، شارح کہتے ہیں تو مصنف نے اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا اپنے اس قول سے، وبیان بقرۃ بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے گائے کا جو بیان ہے، وہ من قبیل تقیید المطلق، وہ مطلق کے مقید کرنے کے قبیل سے ہے، لا من قبیل تخصیص العام، نہ کہ عام کی تخصیص کے قبیل سے ہے، لأن قولہ بقرہ، اس لیے کہ اللہ کا فرمان جو بقرہ ہے، نکرۃ، وہ نکرہ ہے، فی موضع الاثبات، موضع اثبات کی جگہ میں ہے، وہ خاصۃ، اور وہ خاص ہے، وضعت لفرد واحد، اس کو ایک فرد کے لیے وضع کیا گیا، لیکنہا مطلقۃ بحسب الاوصاف، لیکن وہ اوصاف کے اعتبار سے مطلق ہے، فکان نسخا، اس لیے نسخ ہے، فلذلک صح متراخیا، اس لیے تاخیر سے صحیح ہے، لأن النسخ لا يكون الا متراخیا، اس لیے کہ نسخ تاخیر ہی سے ہوتا ہے۔ الثانی، دوسرا اعتراض سوال یہ ہے، ان قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، خطابا لنوح، جس میں خطاب ہے حضرت نوح علیہ السلام کو، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، آپ داخل کیجئے اس کشتی میں ہر قسم کے، ہر نوع کے حیوانات کو، زوجین، دو، زوجین کو، اثنین جو 2 ہوں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی داخل کیجئے، اے ادخل فی السفینۃ، کشتی میں داخل کیجئے، من کل جنس من الحیوان، حیوانات میں سے ہر جنس کے، زوجین، 2 زوجین کو، اثنین، 2، ذکرا و انثیٰ، مذکر اور مؤنث کو، وَأَدْخِلْ أَهْلَكَ أَيْضًا، اور اپنے گھر والوں کو بھی داخل کیجئے، فیہا، اس کشتی میں۔ فَالْأَهْلُ عَامٌ، یہ اہل کا لفظ یہ عام ہے، متناول لکل اولادہ، آپ کے تمام اولاد کو شامل ہے، ثم خص منہ کنعان ابن نوح، پھر میں سے کنعان ابن نوح کو خاص کیا گیا، بقولہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان، انہ لیس من اہلک، اس سے خاص کیا گیا، فقد خص العام متراخیا، تو تحقیق یہاں عام میں تخصیص کی گئی تاخیر کے ساتھ، ہاں ہونا یہاں پر، ایضاً یہاں پر بھی، فاجاب بقولہ، تو اس کا جواب دیا مصنف نے اپنے اس قول سے،
والاہل لم یتناول الابن، اور یہاں اہل کا لفظ یہ ابن کو شامل نہیں، لأن اہل النبی، اس لیے کہ نبی کا جو اہل ہوتے ہیں من کان تابعہ فی الدین، وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے دین میں ان کی اتباع کی ہو۔ آگے کیا ہے؟ وانقادہ، اور ان کی پیروی کی ہو، ان کی تابعداری کی ہو۔ تابع اور انقادہ کا ایک ہی معنی ہے۔ لا من کان ذا نسب منہ، نہ کہ وہ کہ جو ان کا نسب میں سے ہو۔ فلم یکن الابن الکافر اہلا لہ، اس لیے کافر بیٹا ان کا اہل نہیں۔ لا انہ خص بقولہ تعالی انہ لیس من اہلک، نہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے فرمان انہ لیس من اہلک سے ان کو خاص کیا گیا، حتی یکون تخصیص العام متراخیا، تاکہ یہ عام کی تخصیص تاخیر سے ہو، ایسا نہیں۔ ولیکن یرد علیہ، لیکن شارح کہتے ہیں اس مصنف کے اس جواب پر اعتراض ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے استثناء ابنہ اولا، سب سے پہلے ان کے بیٹے کا استثناء کیا بقولہ، اپنے قول، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اس فرمان سے آپ نے اس کے بیٹے کا استثناء کیا۔ فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْأَهْلُ فِي النَّسَبِ مُرَادًا، اگر اہل فی النسب، نسب میں اگر اہل مراد نہ ہوتے، لَمَحْتُوِجَ، تو پھر ضرورت نہ ہوتی، اِلَى الاستثناء، استثناء کی حاجت نہ ہوتی، لیکن استثناء کی گئی۔ پھر سوال ہوا کہ جب ان کو کافر ہونا معلوم تھا، پتہ تھا کہ کافر ہیں، پھر سوال کیوں کیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ نُوحًا لَمْ يَتَفَطَّنْ لَهُ، لیکن نوح علیہ السلام ان کو نہ سمجھ سکے، ان کے سمجھ میں نہیں آیا، لِغَایَةِ شَفْقَتِهِ عَلَيْهِ، اس پر انتہائی درجے کی مہربانی کی وجہ سے، شفقت کی وجہ سے، حتیٰ سأل من اللہ تعالی، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، وقال، اور فرمایا، رب ابنی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ بہترین حاکم ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں۔ قال یا نوح، اللہ نے فرمایا اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، آپ کا ان کا سوال کرنا، ان کی نجات کے بارے میں سوال کرنا یہ اچھا نہیں۔ الثالث، تیسرا سوال، ان قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کلمۃ ما عامۃ، ما کا کلمہ عام ہے، لکل معبود، ہر معبود کو عام ہے، سواہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ فقال عبداللہ ابن زبعری، تو عبداللہ ابن زبعری یہودی نے کہا، الیس ان عیسیٰ وعزیرا والملائکۃ قد عبدوا، کیا عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام اور ملائکہ کی عبادت نہیں کی گئی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، افتراہم یعذبون فی النار، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو آگ میں ان کو عذاب دیا جائے گا؟ فنزل قولہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یقیناً وہ لوگ کہ جن کے بارے میں، جن کے لیے ہماری طرف سے جنت نے سبقت کی ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ اس سے دور ہوں گے۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ فخص کلمۃ ما، اس لیے اس ماں کے کلمے کو خاص کیا گیا، بہذہ الآیت، اس آیت سے، متراخیا، تاخیر سے۔ فاجاب بقولہ، مصنف نے اپنے اس قول سے جواب دیا، وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان، انکم وما تعبدون من دون اللہ، لم یتناول عیسیٰ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو شامل نہیں، لا انہ خص بقولہ تعالی ان الذین سبقت لہم من الحسنی، نہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے فرمان ان الذین سبقت لہم من الحسنی سے خاص کیا گیا، لأن کلمۃ ما لذوات غیر العقلاء، اس لیے کہ ماں کا کلمہ یہ غیر عقلاء کے لیے ہے، وعیسیٰ ونحوہ، اور عیسیٰ علیہ السلام اور جیسے دوسرے حضرات، لم يدخل فی عموم کلمۃ ما، یہ ماں کے کلمے کے عموم میں داخل ہی نہیں۔ پھر سوال ہوا، جب داخل ہی نہیں تھا اور یہ فصحاء عرب میں سے، پھر انہوں نے سوال کیوں کیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن ابن زبعری، لیکن عبداللہ ابن زبعری نے، انما سأل تعنتا وعنادا، انہوں نے سوال سرکشی اور شرارت کی وجہ سے اور سرکشی عناد کی وجہ سے کیا، ضد کی وجہ سے کیا۔ ولذا قال له علیہ السلام، اسی وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ما اجہلک بلسان قومک، تم کتنے ناواقف ہو اپنی قوم کی زبان سے، اما علمتا، کیا تم نہیں جانتے، انما لغیر العقلاء ومن للعقلاء،
ما غیر عقلاء کے لیے آتی ہے اور من یہ عاقلوں کے لیے آتی ہے۔ ثم لما كان بیان التغیر منقسما الى الشرط والاستثناء، پھر جب بیان تغیر منقسم شرط اور استثناء کی طرف یہ منقسم تھا، وقد مضى بیان الشرط فی بحث الوجوہ الفاسدۃ، اور وجوہ فاسدہ کی بحث میں شرط کا بیان گزر چکا، ترک ذکرہ، شارح کہتے ہیں مصنف نے اس کے ذکر کو چھوڑ دیا، واشتغل ببحث الاستثناء، اور استثناء کے بحث میں مشغول ہو گئے، مصروف ہو گئے۔ فقال، فرمایا، والاستثناء یمنع التکلم بحکمہ، استثناء یہ تکلم کو روکتا ہے حکم سمیت، بقدر المستثنى، مستثنیٰ کے بقدر۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا متن بقدر المستثنى، یہ جار مجرور متعلق بالتکلم، یہ تکلم کے متعلق ہے، کأنہ قال، گویا کہ مصنف نے فرمایا، والاستثناء یمنع التکلم بقدر المستثنى، استثناء مستثنیٰ کے بقدر تکلم کو روکتا ہے، مع حکم ہی، حکم سمیت، یعنی کأنہ لم یتکلم بقدر المستثنى اصلا، گویا کہ متکلم نے بقدر مستثنیٰ کا تکلم ہی نہیں کیا، بالکل اصلا بالکل ہی۔ فجعل تکلما بالباقی بعدہ، استثناء تکلم بالباقی کو بنایا گیا، بعدہ استثناء ہونے کے بعد، اے بعد الاستثناء۔ فاذا قال، پس جب کوئی کہے، لہو علی 1000 درہم الا 100، فکأنہ قال، گویا کہ اس نے کہا، لہو علی 900، فقدر المئہ، گویا کہ فقدر المئہ، 100 کی مقدار، کأنہ لم یتکلم بہ، گویا کہ اس کا تکلم ہی نہیں کیا، ولم یحکم علیہ، اور اس پر حکم ہی نہیں لگایا، کما کان فی التعلیق بالشرط، جیسے کہ تعلیق بالشرط میں ہے، جیسے کہ تعلیق بالشرط میں تھی، لم یتکلم بالجزا، کہ جزا کا تکلم ہی نہیں کیا، حتی وجد الشرط، یہاں تک کہ شرط پائی جائے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک، یمنع الحکم بطریق المعارضۃ، یہ معارضے کے طریقے پر حکم کو روکتا ہے، یعنی ان المستثنیٰ قد حکم علیہ اولا، یعنی مستثنیٰ پر سب سے پہلے حکم لگایا گیا، فی الکلام السابق، سابقہ کلام میں، یعنی مستثنیٰ منہ میں، ثم اخرج بعد ذلك بطریق المعارضۃ، پھر معارضے کے طریقے پر اس کو نکال دیا گیا، فکان تقدیر قولہ، اس لیے اس کے قول، لفلان علی 1000 درہم الا 100، اس کی تقدیر ہو جائے گی، فإنها لیست علی الا 100، فإنها لیست علی، یہ تقدیر عبارت ہو جائے گی اس کی۔ فإن صدر الکلام یوجبها، اس لیے کہ صدر کلام یعنی مستثنیٰ منہ اس 100 کو لازم کرتی ہے، واجب کر رہی ہے، والاستثناء ينفیها، اور استثناء اس کی نفی کر رہی ہے، فتعارضا فتساقطا، اس لیے ان دونوں میں تعارض ہو گیا، اس لیے دونوں ساقط ہو گئے۔ تو ساقط ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دونوں ساقط ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 100 ماقبل میں داخل نہیں ہے، اس کو خاص کیا گیا، حکم اس کو شامل نہیں۔ وقیل، کہا گیا، فائدتہ، اس کا فائدہ، تظہر، یہ اختلاف کا فائدہ ظاہر ہوگا، فیما، اس صورت میں، اذا استثنى بخلاف جنسہ، کہ جب وہ اس کے جنس کے خلاف کا استثناء کر لے، کقولہ، جیسے کہ مقر کا قول ہے، لفلان علی 1000 درہم الا ثوبا، فعندنا، ہمارے نزدیک، لا یصح الاستثناء، یہ استثناء صحیح نہیں، لأنہ لا یصح بیانا، اس لیے کہ یہ بیان نہیں بن سکتی، خلاف جنس ہونے کی وجہ سے بیان نہیں بن سکتی۔ وعندہ، اور ان کے نزدیک، یصح، یہ استثناء صحیح ہے، فینقص من 1000 قدر قیمت الثوب، اس لیے 1000 میں سے کپڑے کی قیمت کی مقدار کو کم کر دیا جائے گا، لأن عمل الاستثناء كدلیل المعارض، اس لیے کہ استثناء کا جو عمل ہے وہ دلیل معارض کی طرح ہوتا ہے، وہ بحسب الامکان، اور دلیل معارض وہ بقدر امکان ہوتا ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے، والامکان ہاں ہونا فی نفی مقدار قیمتہ، اور امکان یہاں پر اس کپڑے کی قیمت کی مقدار کی نفی میں ہے۔ شارح کہتے ہیں، ولا یخلو ھذا عن خدشۃ، شافعی حضرات کا اس کو دلیل معارض کی طرح قرار دینا، یہ ضعف سے خالی نہیں، یہ عیب سے اور تنقید سے خالی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں متصل نہیں ہے، منقطع بن رہی ہے استثناء۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استثناء یہ بطریق معارضہ عمل کرتا ہے، پہلی دلیل اس کی، لإجماع اہل اللغت، اہل لغت کی اجماع کی وجہ سے، علی اس بات پر، ان الاستثناء من النفی اثبات، استثناء نفی سے یہ اثبات ہوتا ہے،
ومن الاثبات نفی، اور یہ اس بات سے نفی ہوتی ہے. ھذا دلیل للشافعی رحمہ اللہ، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے علی اس بات پر ان عمل الاستثناء بطریق المعارضہ، کہ استثناء کا عمل یہ معارضہ کے طریقے پر ہوتا ہے. لأن النفی والاثبات، اس لیے کہ نفی اور اثبات یتعارضان معا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ معارض ہوتے ہیں. دوسری دلیل ان کی وَلِأَنَّ قَوْلَهُ لا الہ الا اللہ للتوحید، اس لیے کہ موحد کا قول لا الہ الا اللہ یہ للتوحید، توحید کے لیے ہے. وَمَعْنَاهُ النَّفْيُ وَالْإِثْبَاتُ، اور اس کا معنی نفی اور اثبات ہوتا ہے. فَلَوْ كَانَ تَكَلُّمًا بِالْبَاقِي، اگر استثناء تکلم بالباقی کا نام ہوتا لَكَانَ نَفْيًا لِغَيْرِهِ، تو پھر یہ غیر معبود کی غیر الہ کی نفی ہوتی. لا اثباتا لہو، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اثبات ہوتا. لأن المعنى حينئذ، اس لیے کہ پھر اس وقت اس کلمے کا معنی ہو جاتا لا الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فیکون نفیا لغیر اللہ، اس لیے غیر اللہ کی نفی ہوگی. لا اثباتا للہ، نہ کہ اس اللہ کا اثبات ہوگا. الذی هو المقصود، کہ جو اس کلمہ توحید سے مقصود ہے. بخلاف ما، برخلاف اس صورت کے لو حملنا علی سبیل المعارضہ، اگر ہم اس کو معارضے کے طریقے پر محمول کر لیں. اذ یکون المعنی، پھر یہ اس وقت معنی ہوگا. حین اذن، اس وقت معنی ہو جائے گا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. فإنہ موجود، اس لیے کہ وہ موجود ہے اور کوئی الہ موجود نہیں ہے. جواب آ رہا ہے لیکن آپ صبر نہیں کر سکو. یہ ان کے دلائل ہو گیا، ہمارے دلائل آگے آ رہے ہیں، ورنہ آپ پریشان ہو گے پھر کہو گے جمعرات ہے.